بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، فرش عزائے حضرت سید سجاد پر اس خدمت کا آغاز کیا۔ عنوان تھا آپ کی خدمت میں نہج الحیات از نگاہ امام سجاد، زندگی گزارنے کا طریقہ روشنی فرامین امام سید سجاد۔ یقیناً اس عشرہ مجالس کے ذیلی عنوانات میں صحیفہ کاملہ کی دعائیں شامل رہا کرتی تھیں۔ عشرہ سجادیہ کے ذیلی عناوین میں مناجات خمسۃ عشر کے بھی مضامین شامل کیے جاتے رہے۔ امام علیہ السلام کے القابات، امام علیہ السلام کی کنیات، بعض کنیات میں سے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کیا جاتا رہا۔ خاص کربلا کے بعد امام نے انسان کو جینے کا سلیقہ کیسے سکھایا، جبکہ مرنا آسان تھا، جینا آسان نہ۔ کربلا سے پہلے جینا اور ہے، کربلا سے پہلے مرنا اور ہے، کربلا کے بعد جینا اور ہے اور مرنا اور ہے۔ کربلا نے معیار تبدیل کر دیا، ایسا معیار تبدیل کیا کہ اب انسان ظالموں کے ساتھ جینے کو بدتر سمجھتا ہے، شہادت کی موت کو سعادت سمجھتا ہے، اور جو شہادت کی موت تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کر رہے انہیں سید سجاد نے ایسے جوڑ کے رکھا کہ انسانیت کی زنجیر کو ٹوٹنے ہی نہ دیا۔ میں پھر بات کو آسان کرتا ہوں۔ بہت آسان ہے پوری تاریخ اسلام پڑھ دینا، بہت مشکل ہے کربلا کے بعد کے حالات پڑھنا، کہ جب کربلا میں سارے بہترین افراد شہید کر دیے گئے تو اب کون جائے گا اس طرف کہ اپنے آپ کو بہترین بنا سکے۔ ایسے میں امام نے دست امامت کو بڑھایا، انسانیت کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو اس کے قدموں پہ چلنے کا سلیقہ، جو آواز دعا گلے میں گھٹ کے رہ گئی تھی اسے زبان پہ لانے کا سلیقہ سکھا دی، جو خدا کے یقین کے بارے میں شک اور تردد ہوتا جا رہا تھا دل انسان کو خدا سے اتنا قریب کیا کہ مناجات کا سلیقہ سمجھا دیا، پھر اپنی حفاظت میں اعضاء و جوارح کے ایسے حقوق بتائے کہ انسان کو اپنی ذات اور دوسری ازواج سے محبت کرنے کا ادب عطا کر دیا۔ تلوات ورنہ آپ دیکھیں سارے آداب زندگی گزار رہا ہے، علی کا مولائی انگلیاں کٹی ہوئی خون بہ رہا ہے، کسی نے کہا اے افسوس بدر ہے، محمد کا برادر ہے، فاتح خیبر ہے، یہ پڑھتا جا رہا ہے، منافق جلتے جا رہے ہیں، خون اس کا بہتا ہے، دل ان کا جلتا ہے۔ پورے کوفے کی گلیوں میں ذکر مولا ہوتا رہا، یہ کسی نے جا کے مولا کو بتا دیا مولا وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں کہ نہیں؟ مولا سے مل جائے تو مزہ آتا ہے، مولا حساب لے تو مولا اچھا لگتا ہے۔ پھر یہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر گر پڑا، اتنا خون بہ گیا۔ امام نے اپنے فرزندوں کو روانہ کیے، جاؤ بیٹا حسن حسین لے کے آؤ اس کو اٹھا کے، بجائے اس کے مرہم پٹی کرتا۔ میں سمجھتا ہوں میسم تمار کا مولا کے فضائل پڑھنا اور تھا کہ یہ وہ ہاتھ کاٹنے والا وہ تھا دشمن علی تھا، اس کا قصیدہ پڑھنا اور ہے کہ اس کی انگلیاں خود علی نے کاٹی ہیں۔ اللہ اکبر، بلوایا امام نے، اپنے قریب بلا کے فرمایا یہ تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کی تعریف نہ کروں تو کیا غیر کی تعریف کروں؟ کہ میں نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی۔ کہنے لگا آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا کے دنیا کی سزا پر معافی کا راستہ تھا۔ مولا خالی یہ تو انگلیاں ہیں، اگر آپ میری ایک ایک رگ ہائے بدن کو کاٹ دیں تو ہر جذبے بدن سے آواز علی علی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام مسکرائے، اپنے قریب بلائے، کٹی ہوئی چاروں انگلیوں کو اس کے مقام میں قطع پہ رکھا۔ دیکھیے اگر انگلی یہاں سے کٹ جائے تو جوڑنا آسان ہے، اور وہ بھی نشان رہ جائے گا، خرچہ بہت ہو جائے گا، اور جو نارمل اسٹائل تھا انگلی کا شاید وہ آ پائے کہ نہ آ پائے، لیکن اگر جڑ سے کٹ جائے انگلی تو جڑ سے کٹی ہوئی انگلی کو جوڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ طاقت کیسے آئے گی، جوڑ تو دو گے، طاقت کیسے آئے گی؟ امام نے کٹے ہوئے مقام پر انگلیوں کو رکھا، اوپر سے اپنی آبا کا دامن رکھا، کچھ پڑھا، زمانہ سمجھا کہ دعا پڑھی، جس کا خود نام علی ہو وہ اگر اپنا نام بھی لے تو خدا کا نام ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اپنی آبا کے دامن کو ہٹایا تو پتہ نہیں چل رہا تھا
کہ کٹی بھی تھی کہ نہیں کٹی تھی؟ اللہ اکبر. کسی نے مولا سے پوچھا مولا اگر جوڑنا ہی تھی تو کاٹا کیوں تھا، اور اگر کاٹ دیا تھا تو جوڑا کیوں؟ امام مسکرائے فرمایا کاٹنا عین عدالت تھا، جوڑنا عین ولایت تھا. یہ ہاتھ کے مسائل ہیں، ان ہاتھوں کا استعمال حقوق میں آیا ہے چوتھے امام کی بارگاہ سے. اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھاؤ اس کام کی طرف جس کو خدا نے تمہارے لیے حلال قرار نہیں دی. اپنے ہاتھوں کو مت بند رکھو ان مقامات پر جہاں تمہارا کھولنا ضروری ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو ان مقامات پہ استعمال کرو کہ جہاں پر استعمال کرنا انسانیت کی بھلائی کے لیے خاص ہو جائے. چوتھے امام نے ہاتھوں کے حقوق بیان کیے. اور اب آج آخری گفتگو اس حوالے سے 2 چیزیں اور گفتگو تمام. ہاتھوں کا حق تو واضح ہو گیا کہ کہاں استعمال کرنا چاہیے. البتہ اس کے بعد امام نے پیٹ بیان کیا اور فرج کو بیان کیا. 2 چیزیں خاص اور ایک پیٹ اور ایک انسان کا وہ خاص عنوان اس کی بنیاد پر انسان قابل عزت یا قابل شرمندگی قرار. امام علیہ السلام نے پیٹ کے لیے کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو برتن مت بناؤ، ایسا برتن جس سے حرام سے بھرنا شروع کر دو. اپنے پیٹ کو برتن مت بناؤ تھوڑا سا حرام ہو یا زیادہ حرام ہو، دیکھو تمہارے پیٹ میں حرام جانے نہ پائے. اور جس کے پیٹ میں حرام گیا ہے اسے نہ حسین کل سمجھ میں آئے تھے نہ آج سمجھ میں آئیں گے. اور حرام کا مطلب کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا نے حرام قرار دی ہیں، یعنی اس شے کی جنس ہی حرام ہو گئی. جیسے خون پینا حرام، شراب پینا. اور جیسے جنس تو حلال ہے نسبت حرام ہو گئی. کیا مطلب؟ گوشت گائے کا ہے، چھری الٹی پھیر دی. وہ تو آپ آج کل دیکھتے ہوں گے قربانی کے ایام میں کیا ویڈیوز آتی ہیں، بھاگتی ہوئی گائے کو ذبح کر دیا، ہو گئی قربانی. سبحان اللہ. کل کی بات سے آج کی بات مل گئی. ناقص جانور تھا تو قربانی کامل کیسے ہوتی؟ صلوات پڑھے. یاد رکھیے کھانے سے پہلے انسان دیکھ لے کیا کھا رہا. اور بات سمیٹ رہا ہوں خاص طور سے میں آپ سے سورہ عبس، اگر وقت ملے جا کے پڑھیے سورہ عبس کو، اور سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے پڑھیں 32 تک. کیا خدا نے کمال کیا. فرماتا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، ہم نے تمہارا کھانا کیسے بنایا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مسلسل تیز پانی، تو زمین گیلی ہوئی، نرم ہوئی، آمادہ ہوئی. اس سے ہم نے دانا اگایا، تمہیں انگور کھلائے، تمہیں کھجور کھلائے، تمہیں زیتون کھلائے، اور تمہارے حیوانات کے لیے چارہ بنایا، باغات بنائے. خدا اپنے انعامات کو خود بیان کر رہا ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 تک سورہ عبس. ابھی غور تو کیجئے. میرے امام فرماتے ہیں دیکھو کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں کھانے کی خواہش ہو، اور حلال کھانے میں بھی خیال کرو، میانہ روی اختیار کرو. ایسا نہ ہو بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ. ایسا نہ ہو جیسے پکوڑے کھا کھا کر روزے میں مشکلات ہو جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دوا کھانی پڑے ہضم کرنے. صلوات پڑھے. یہ بہت طویل موضوع ہے، کیا کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. موضوع بہت طویل ہے، کھانے کے آداب بہت سارے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے کھائیے. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیے، اور دھونے کے بعد صاف مت کیجیے. کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوئے ہیں تو اس دھونے کے بعد ٹشو استعمال کرنا بیوقوفی ہے، ٹاول استعمال کرنا بیوقوفی ہے. کہ ہاتھ دھوئے کس لیے ہیں؟ جب کھانا کھا چکے پھر ہاتھ دھوئیں، پھر صاف کر لیجیے. اب ہاتھ دھونے کے آداب بھی ہیں، کھانا کھانے کے آداب بھی ہیں. چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤ. اور آج کل کے ہمارے بے ہنگم جسموں کو ختم کرنے کا طریقہ، سلم ہو جانے کا عنوان. قسم بخدا اگر آل محمد کے بتائے ہوئے اصول پر ہم کھانا کھا رہے ہوتے کبھی موٹے نہ ہوتے. صلوات. کہ یہ اگر میں یہ کہہ کے پڑھتا کہ میڈیکل سائنس آج کہتی ہے، آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں، ماہرین خوراک کہتے ہیں کہ انسان کیسا کھانا کھائے وہ الگ موضوع ہے. لیکن آغاز نمک سے اختتام نمک پر، چکھنا کھانا نہیں، سرکہ ساتھ میں ہو دسترخوان پر، یہ آداب بیان. اور لقمے کو اتنا چبایا جائے، اتنا چبایا جائے یہاں تک کہ گلینڈز جو اندر کے غدود ہیں وہ لعاب پورا کامل کر دیں. معاف کیجیے گا وقت بڑا کم ہے، ہم روٹی نگلتے ہیں
چباتے نہیں ہیں. اور ایک نے نہیں، دو معصومین نے فرمایا ہے، شہزادی کونین اور جناب امام مجتبی علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے لقمے اور چبا چبا کے کھائیے. اور اگر آپ محسوس کریں کہ ایک مرتبہ ابھی اور بھوک باقی ہے تو رک جائیے. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے سب سے برا برتن وہ ہے جسے بھرا جائے برتنوں میں پیٹ ہے. اور واقعا المعدۃ ام الامراض، پیغمبر کی حدیث. ساری بیماریوں کی جڑ کہاں پر ہے؟ کا کھانے کے اندر. اور امام فرما رہے ہیں حلال بھی کھاؤ تو میانہ روی رکھو کہ زیادہ کھاؤ گے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو. مجھے معاف کیجئے گا، یہ تاریخ انبیاء میں ہے کہ جی آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، شیطان نے کہا تھا نبی سے، اور جب زیادہ کھانا کھا لیتے تو آپ عبادت کے لیے دیر سے اٹھ. اگر انسان زیادہ کھانا کھا لے تو عبادت میں پھر دل نہیں لگتا. امام فرماتے ہیں چوتھے امام کہ زیادہ کھانا کھانے سے اخلاق خراب ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، سب کو روکتا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی اور یہ موضوع بنا تو پھر تفصیل سے پڑھیں گے کہ چوتھے امام نے اس طرح شکم کو بچانے کی بات کی، ویسے ہی انسان کی عفت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے حقوق بیان کی. بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی. فرش ادا پر آئے تھے سید سجاد کو رونے کے لیے. وہ جو 35 سال رویا ہے نا، اسے 10 راتیں رو کے تھک گئے. وہ تو اتنا روتے تھے کہ غلاموں نے کہہ دیا کتنا روئیے گا. امام تڑپ گئے. فرمایا یعقوب نبی کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اوجھل ہوا، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا؟ جس کے 18 یوسف تھے، سب پہ سب خاک اور خون میں غلطاں ہو گئے. واہ مصیبت، رونے والو. دل چاہتا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں بس سفر کی شب شروع ہو چکی ہے تو جناب سیدہ سکینہ کے 2 جملے پڑھ دیے جائیں. واہ مصیبت، میرا چوتھا امام 35 سال رویا. مولا آپ کو رونے کا زمانہ مل تو گیا، سکینہ کو تو رونے کا وقت